سورۃ الطلاق آیت نمبر 2۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیت کریمہ میں طلاق کے متعلق بات ہو رہی تھی، حکم دیا گیا تھا۔ گزری ہوئی آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دفعتاً واحدتاً ایک ہی دفعہ طلاق نہیں دینا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک ترتیب رکھا گیا جو بحالت مجبوری طلاق دیا جاتا ہے۔ اب اس دوسری آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد جب وہ مطلقہ عورتیں پہنچتی ہیں اپنی مدت کو، وہ جو طلاق ان کو دی گئی ہے، وہ جو ایک ٹائم جو میں نے عرض کیا تھا، جب اس کو پہنچے، اب دو صورتیں پھر سامنے ہیں۔ طلاق دینے والے کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عورت کو رکھیں، ایک یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ رکھتا ہے تو رجوع کرے گا، چھوڑتا ہے تو آگے اس دوسرے پیریڈ کو پورا ہونے دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی اس ٹائم مدت کو پہنچے وہ مطلقہ، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو رکھو دستور کے مطابق، چھوڑ دو دستور کے مطابق۔ یعنی فیصلہ خاوند نے کرنا ہے کہ اس کو آگے طلاق دینا اور فارغ کرنا ہے یا رکھنا ہے۔ اس فیصلے کے بعد پھر آگے حکم دوسرا یہ دیا جاتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اپنے دو معتبر آدمی وہ گواہ بنا لو اس بات پہ کہ یہ رجوع کر چکا ہے یا اس کو چھوڑ رہا ہے، اس پہ دو گواہ بنا۔ اب آگے پھر گواہوں کو یہ خطاب ہے کہ اقیموا الشہادۃ للہ، کہ جب یہ موقع آئے کیس قاضی کے عدالت میں جائے اور قاضی تمہیں طلب کر لے، وہاں پہ جب تم گواہی دو تو جو گواہی دو گے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر صحیح جس چیز پہ تم گواہ بنے ہو اس کی گواہی دو، اور
کسی کی طرفداری تم نے نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے رضامندی کو سامنے رکھ کر۔ یہ حکم دینے کے بعد چوتھی بات یہ کہی جاتی ہے، ذالکم یوعظ بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ نصیحت کس کو کی جاتی ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہو، ایمان جس کا یہ۔ اب دیکھیں نصیحت تو عام ہے، نصیحت تو سب کو کی جاتی ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ نصیحت کی جا رہی ہے اس شخص کو جس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہو۔ نصیحت تو میں نے عرض کیا عام ہے، نصیحت تو سب کو کی جاتی ہے۔ کہا نصیحت تو عام ہے، نصیحت سب کو کی جاتی ہے، حکم سب کو دیا جا رہا ہے، لیکن نصیحت اس کو کی جاتی ہے یا نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو۔ ورنہ عام نصیحت تو عام ہے، اگر اس طرح نہ ہو تو پھر وہ نصیحت کام نہیں دیتی۔ تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کے حکم کے مطابق گواہی دینا ہے، خدا کا خوف کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس لیے فرمایا اب آگے یہ جو خوف خدا اور یہ جو آخرت ہے، یہ جو اللہ سے ڈرنا ہے، اس کے متعلق اور اس کی فضیلت کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے احکام کے خلاف نہیں کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مصائب سے نکلنے کا اللہ اس کے لیے سبیل بنائیں گے، راستہ نکالیں گے۔ یہ عام حالات میں بات ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اللہ کے احکام کے متعلق خوف رکھ کے ڈرے، اللہ اپنا خوف اور خشیت ہمیں نصیب کر دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس انسان کے جو مصائب ہوتے ہیں ان مصائب سے نکلنے کا اللہ کریم اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ اب ایک خاص چیز جو منفعت ہے انسان کی وہ رزق ہے، اس کے برکات ہے تقوی کے۔ فرمایا وہ ایک شعبہ تو رزق بھی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح رزق دے گا، اس جگہ سے لا کے دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہو۔ یہ تقوی کے برکات ہیں، یہ تقوی کی فضیلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ رزق کے متعلق انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، تو اللہ کریم نسخہ بتلا رہے ہیں کہ میرے احکام کو مانو، خلاف مت کرو، بغاوت مت کرو، میں اللہ تمہارے تمام مسائل کو حل کرتا ہوں، اور سب سے بڑا مسئلہ تمہارا جو صبح سے شام اس کے لیے در بدر پھرتے ہو رزق کا ہے، میں تمہیں ایسے جگہ سے رزق لا کے پہنچا دوں کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے تو اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ مددگار ہے، اللہ ناصر ہے، اللہ رازق ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ پاک اپنے کام کو کرتے ہیں اور ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک ٹائم متعین رکھا ہے۔ آگے بھی یہی بات چل رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب پہنچ جائے وہ اپنی میعاد کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس انہیں رکھ لو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، او فارقوهن، یا انہیں جدا کر دو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور شریعت مطہرہ سے واضح ہو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ،
اور گواہ بناؤ دو معتبر اپنوں میں سے، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یہ گواہوں کو حکم ہے جب گواہی کی ضرورت پڑے تو اللہ کے لیے گواہی دو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے تمہیں، یہ نصیحت فائدہ دیتی ہے اس انسان کو من کان یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہو اللہ، والیوم الآخر، اور آخرت پہ۔ یہ جو تمہیں تقوی کی ترغیب دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا آگے تقوی کی فضیلت بھی تمہیں بتلایا جا رہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو انسان اللہ سے ڈرے، یجعل لہ، تو کرتے ہیں اس کے لیے اللہ مخرجاً، مصائب سے نکلنے کا راستہ۔ جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام مصیبتوں کو دور کرے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا اس جگہ سے کہ اسے وہاں گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے میرے لیے رزق آ رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو توکل کرے گا اللہ پہ، فَهُوَ حَسْبُهُ، بس اللہ اس کو کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ کریم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو کر لیتے ہیں۔ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا اندازہ کیا ہوا ہے۔ اللہم وفق۔